رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. ہمارے معاشرے کے اندر کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا علم بھی ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ تو دیتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی دلی سے دیتے ہیں اور زکوٰۃ جو ہے نا بڑھ چڑھ کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر تھوڑا سا وہ اس چیز کی بھی کوشش کر لیں کہ مستحق تک اگر زکوٰۃ پہنچ جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو اسی مضمون سے متعلق میں آپ سے بات کروں گا کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. سب سے پہلے نمبر پہ تو جو واضح الفاظوں میں کہ کافر کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے، کافر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے کافر کو صدقہ فطر، عشر، نذر اور کفارات کی جو رقم ہوتی ہے اس کا بھی دینا جائز نہیں ہے. ہاں ان کے علاوہ جیسے کوئی نفلی صدقہ وغیرہ ہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں. اس کے بعد مالدار کو زکوٰۃ دینا، مالدار کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اور شریعت مطہرہ کی نظر میں ہر وہ شخص مالدار ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہو. اور اس کے بعد مالدار کی جو نابالغ اولاد ہوتی ہے ان کو بھی زکوٰۃ جو ہے نہیں دینا چاہیے. یاد رہے کہ جیسے خود مالدار کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ایسے ہی مالدار کی نابالغ اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ نابالغ اولاد اپنے مال اور دولت اور فقر و غنا میں اپنے باپ کے تابع ہوتی ہے. البتہ مالدار شخص کی بالغ اولاد جو محتاج اور فقیر ہو، یا مالدار آدمی کی بیوی کو جو فقیر ہو، یا مالدار شخص کے والدین اور دیگر تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو. وجہ یہ ہے کہ شریعت میں ہر ایک کی ملکیت کا الگ الگ اعتبار ہوتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے تابع نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اپنے اصول و آبا کو زکوٰۃ دینا، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے اصول کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اصول سے مراد وہ آبا و اجداد ہیں جن سے یہ پیدا ہوا ہے، جیسے باپ، دادا، نانا، نانی وغیرہ. اور اپنے فروع کو زکوٰۃ دینا، اپنے فروع کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے. فروع سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو اس سے پیدا ہوئے، جیسے بیٹا، پوتا، نواسا، نواسی وغیرہ. اچھا، میاں بیوی کو جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے بارے میں دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ میاں کا اپنی بیوی کو اور بیوی کا اپنے شوہر کو زکوٰۃ دینا یہ بھی جائز نہیں ہے. جس طرح آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ اصول کے بارے میں بتایا، فروع کے بارے میں بتایا کہ اصول کس کو کہتے ہیں، فروع کس کو کہتے ہیں، اور میاں بیوی. تو یہ جو رشتے ہیں، یہ جو 3 رشتے بیان کیے بتایا میں نے آپ کو، تو یہ 3 رشتے ایسے ہیں کہ عموماً آدمی ان کے مال سے استفادہ حاصل کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، اور ان کے مالدار ہونے کا یا فقیر ہونے کا اثر اس آدمی پر ظاہر ہو جاتا ہے. لہٰذا ان کو زکوٰۃ دینا خود اپنے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، گویا وہ زکوٰۃ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. ان کے علاوہ باقی جتنے رشتہ دار ہیں جیسے بھائی، چچا، ماموں، بہن، خالہ وغیرہ، ان میں چونکہ یہ بات نہیں پائی جاتی لہٰذا انہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے. اور اسی طریقے سے رفاعی اداروں میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر ایسی جگہ زکوٰۃ کی رقم استعمال کرنا جائز نہیں ہے جہاں تملیک کی شرط نہ پائی جائے، جیسے مسجد،
یا مدرسے کی تعمیر کرنا، کسی لاوارث میت کی تجہیز و تکفین کرنا، کنواں کھودنا یا کسی بھی رفاہی کام میں خرچ کرنا۔ اور اسی طریقے سے بنی ہاشم کو زکوٰۃ دینا، سادات اور بنی ہاشم کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ان سے مراد وہ حضرات ہیں جیسے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عقیل یا حضرت علی یا حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم اجمعین کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ صدقہ جو زکوٰۃ کی طرح واجب ہے ہو، جیسے صدقہ فطر ہو گیا، نظر ہو گئی، کفارہ ہو گیا اور عشر بھی، انہیں دینا درست نہیں ہے۔ حضرات سادات کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں یہ اموال نہ دیے جائیں، البتہ صدقہ نافلہ اور ہدیہ وغیرہ سے ان کی خوب مدد انسان کر سکتا ہے۔ جیسے سادات کرام ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا منع ہے، یہ سبب شرافت نفس اور خاندانی اعزاز کی بنیاد پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه صدقات انما هي من اوساخ الناس وانا لا تحل لمحمد وآل محمد، یعنی یہ جو صدقات لوگوں کا میل ہوتا ہے، اس لیے یہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے نہ آل محمد کے لیے۔ اور یہ باتیں میں نے آپ کو تمام بتائی۔ جیسے جو شخص مالدار ہے یعنی صاحب نصاب ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ جو شخص مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ منع ہے، کیونکہ ایسا شخص شرعاً غنی اور مالدار ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ مالدار شخص کے مفلس نابالغ بچے کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ شوہر کا بیوی کو، بیوی کا شوہر کو زکوٰۃ دینا منع ہے۔ کافر کو بھی زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے ہو۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو اصول و فروع کے بارے میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ جیسے اپنی اصلی دادی، دادا، پردادی، نانا، نانی، والدین اور وہ تمام رشتہ دار جن کی اولاد میں زکوٰۃ دینے والے داخل ہوں، ان سب کو زکوٰۃ دینا منع ہے۔ اور جو لوگ اس کی اولاد میں داخل ہیں، مثلا پوتا، پر پوتا، پوتی، پڑ پوتی، نواسا، نواسی اور بیٹا، بیٹی وغیرہ کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی اپنی اصل و فروع میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے روپے سے پل، کنواں، مسجد نہیں بنوائی جا سکتی۔ نہ لاوارث مردے کا گور و کفن کرنا جائز ہے، نہ مردے کی طرف سے اس کا فرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ جو شخص گدھا گیری کو اپنا پیشہ بنا لے، مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لے اور ہر وقت وہ مانگتا پھرتا رہے اور اس کی ضرورت پوری ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ مانگتا ہے، اس کا ایک پیشہ بن چکا ہے، عادت بن چکی ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تھوڑا سا انسان مشقت برداشت کرے، محنت کرے، تکلیف برداشت کرے اور پوچھے کہ کون سے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو دینے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمن یا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي